اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نور کے 9 یعنی آخری رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ جہاں حسن معاشرت قائم کرنے کے لیے پردے کا اہتمام اور ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہیں پہ باہمی تعلقات کو قائم رکھنا بھی ازحد ضروری ہے۔ باہمی تعلقات کا عمومی اظہار مل جل کر کھانا کھانے سے ہوتا ہے، اس لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ مل جل کر کھانا کھائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ سورہ نور رکوع نمبر 9 جو کہ آیات 62 سے 64 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ مومن تو وہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا۔ اور جب وہ ہوتے ہیں آپ کی معیت میں اجتماعی معاملے پہ تو نہیں چلے جاتے حتیٰ کہ وہ اذن لے لیں آپ سے۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ۔ بے شک جو آپ سے اذن لیتے ہیں وہی ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا۔ یہ سورہ کا آخری رکوع ہے اور اس کی شروعات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ جہاں ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے احکامات کی صداقت پہ مکمل ایمان رکھتے ہیں اور ان پر دل و جان سے عمل کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کی اولین ترجیح اللہ تعالیٰ اور اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی اور ان کے احکامات پہ بخوشی عمل کرنا ہے۔ ان کی زندگی کی طرز کچھ یوں ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کسی اجتماعی معاملے میں اپنے رسول کے ساتھ مصروف عمل ہوتے ہیں تو بحالت مجبوری بھی وہ اس وقت تک اس کام کو چھوڑ کر نہیں جاتے جب تک وہ اپنے رسول سے اس کی اجازت نہ لے لیں۔ یہ اجازت طلب کرنا در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ وہ فی الواقعہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں اور ان کی اولین ترجیح اپنے رسول کی حضوری میں رہنا ہے۔ ایسے لوگ گویا سورہ فتح آیت نمبر 9 کی عملی تفسیر ہوتے ہیں تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر، تم ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو اور تم ان کے تفویض کردہ کام کرتے رہو صبح شام۔ آیت جاری ہے۔ وَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ۔ اور جب وہ اذن مانگیں آپ سے اپنے کسی کام سے، فَأْذِن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ۔ تو اذن دیں جس کو چاہیں ان میں سے اور استغفار کریں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ غفور رحیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ انڈرلائن لفظ ہے شان، شین الف نون سے بنا، اپنا کام یا مصروفیت تیرا فعل۔ اے دائی حق، جب آپ کے ساتھ مصروف عمل مومنوں میں سے کچھ لوگ کسی ضرورت کے تحت جانے کی اجازت مانگیں تو آپ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ان میں سے جس کو مناسب سمجھیں اجازت دے دیں۔ کسی بھی مجلس سے اجازت لے کر اٹھنا آداب مجلس میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تحت اپنے رسول سے اپنے کسی جائز ضرورت کے تحت اجازت لے کر وہاں سے جانے والے انشاءاللہ اس مغفرت سے محروم نہیں رہیں گے جو اس کام میں مصروف باقی لوگوں کے حصے آئے گی۔
اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی کے ساتھ اپنے احکامات میں جائز ضرورت کے تحت گنجائش بھی رکھی ہے تاکہ کسی پہ غیر ضروری بوجھ نہ پڑے۔ لا تاجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ کر لو تم بلانا رسول کا اپنے مابین جیسے بلاتے ہو تم ایک دوسرے کو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تحقیق اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آڑ لیتے ہوئے۔ وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو چاہیے چوکس رہیں جو مخالفت کرتے ہیں آپ کے امر کی۔ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اور يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ آ پڑے ان پہ کوئی فتنہ یا آلے انہیں المناک عذاب۔ انڈر لائن لفظ ہے لیوالا، لام واو زال سے بنا، ایک دوسرے کی آڑ لینا یا ایک دوسرے کے پیچھے چھپنا، ہائیڈنگ آنسر۔ اپنے رسول کی معیت یعنی حضوری میں رہنے والوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ جب بھی انہیں اپنے رسول یا ہادی کی طرف سے کوئی بلاوا پہنچے تو اسے عام لوگوں کے بلانے کی طرح کا بلاوا نہ سمجھ لے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر ان کے حضور حاضر ہو جائیں، جیسے سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو جب منادی کیجئے صلاۃ کے اجتماع کے روز تو صحیح کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو سودے بازی، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر اپنے رسول کے بلانے پہ نہیں جائیں گے یا ان کی مجلس سے چپکے سے کھسک جائیں گے تو ان پہ کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ ایسے لوگ غلطی پہ ہیں، انہیں خبردار رہنا چاہیے کہ رسول کے بلانے کو اہمیت نہ دینا یا بلا اجازت ان کی مجلس سے کھسک جانا خلاف ادب ہے، اور اس بے ادبی کی وجہ سے ان پہ کوئی نہ کوئی آفت آ سکتی ہے اور اس کی شکل کسی المناک عذاب کی بھی ہو سکتی ہے۔ سچ ہے، بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق وہ علم رکھتا ہے تم جس حال پر بھی ہو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ وَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس روز یہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف سو وہ انہیں بتا دے گا جو عمل وہ کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کو آگاہ رہنا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اسی کے قوانین اس کائنات میں ہر طرف نافذ ہیں اور انہی قوانین کے مطابق ہمارے اعمال کے نتائج مرتب ہو رہے ہیں۔ سورہ نجم آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جزا دے جو برا کرتے ہیں وہ مطابق ان کے اعمال کے، اور جزا دے جو احسان کرتے رہے حسن انداز سے۔ اس کائناتی نظام میں اللہ تعالیٰ اپنی تمام تخلیقات کے ہر فرد سے مکمل طور پہ آگاہ ہیں کہ وہ کس حال میں ہے، کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کے پیش نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم سب کو اپنے موجودہ دور زندگی کے خاتمے پر لوٹ کر اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہ ہر کسی کو اس کے کاموں سے آگاہ کر دیں گے، کیونکہ کسی کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس 8ویں رکوع کا مختصر خلاصہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی صداقت پہ یقین رکھتے ہیں اور ان پر دل و جان سے عمل کرتے ہیں، ان کی زندگی کی اولین ترجیح اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی ہوتی ہے۔ وہ جب بھی کسی اجتماعی معاملے میں اپنے رسول کے ساتھ مصروف عمل ہوتے ہیں تو بحالت مجبوری
وہ اس وقت تک نہیں جاتے جب تک اپنے رسول سے اس کی اجازت نہ لے لیں۔ یہ اجازت طلب کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ فی الواقعہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، اور ان کی اولین ترجیح اپنے رسول کی حضوری میں رہنا ہے۔ اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ جب کبھی انہیں اپنے رسول کی طرف سے کوئی بلاوا آئے تو وہ اسے اولین اہمیت دیں، کیونکہ ان کے بلانے پہ نہ جانا یا ان کی مجلس سے کھسک جانا بے ادبی ہے، اور اس بے ادبی کی بدولت ان پہ کوئی نہ کوئی آفت آ سکتی ہے۔ اس کائنات میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی اس کے خالق اور مالک ہیں۔ ہمارا کوئی بھی قول یا کوئی بھی فعل ان سے پوشیدہ نہیں، اس لیے کامیابی کی راہ اللہ تعالیٰ اور اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔